मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। पार्लियामेंट की उम्मीदवारी को लेके आपका नाम चर्चा में था। आपने कहा था मैं 2 दिन के बाद ऐलान करूंगा। तो आज 2 दिन मुकम्मल हो गए आपकी, क्या ये है? 2 दिन तो मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अभी किसी नतीजे तक पहुंच नहीं सके। तो अगरचे कि आज ऐलान कर देना चाहिए था, लेकिन इंशाअल्लाह कल कोई ऐलान हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है, अभी मैं साथियों से और मशवरा कर लूँगा। उम्मीद है कि कल दोपहर 12 बजे आप हज़रात को ज़हमत दूँ और उस वक्त कोई ऐलान कर दूँ इंशाअल्लाह। शहर में जो है कुछ लोग आपने देखा होगा कि कुछ हाँ बोल रहे हैं, कुछ ना बोल रहे हैं, तो इस तरह के रुझान भी सामने आ रहे हैं और लोग ये भी सोच रहे हैं कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए जो है उम्मीदवारी होनी भी चाहिए और 3 लोगों की अलग लड़त हो जाती है, तो आपकी कामयाबी देखें तो आप क्या इस बारे में? देखिए, जब ये तज्ज़िया सामने आया कि कुछ इम्कानात हमारे आने के हो सकते हैं, तब मैंने इसमें थोड़ी सी दिलचस्पी ली है, वरना खामखा इस दौड़ में आने का न कोई शौक़ है, न ये हमारा कोई मशग़ला है, न इस सिलसिले में कोई दिलचस्पी है। लेकिन सियासी तज्ज़िया निगार ही ये कह रहे हैं कि इम्कानात इस तरह के पैदा हो रहे हैं कि जिसमें बात जीत की हो सकती है। अगर लोग ये समझते हैं कि हम ख़यालों की जन्नत में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप देखिए, औरंगाबाद में, धुलिया में ऐसी ही सूरत हाल में उम्मीदवार निकले हैं और वहाँ भी लोगों को ये गुमान नहीं था कि जीत हो जाएगी। औरंगाबाद में जो इलेक्शन लड़ा गया 22-25 दिन में लड़ा गया और वहाँ से उम्मीदवार जीत गया। तो असल में देखिए, होता ये है कि एक तो हिकमत अमली, दूसरे मौका शनासी और तीसरे मदद इलाही। ये 3 चीज़ें किसी भी चीज़ की कामयाबी में बुनियाद का दर्जा रखती हैं। अल्लाह की मदद हो जाए और फिर मौके को गनीमत जानकर बेहतरीन हिकमत अमली के साथ अगर इंसान सामने आए तो जीत यकीनी होती है। ये कोई ख़याली बात नहीं है। बाज़ लोग ये ख़याल कर रहे हैं कि हम लोग कोई ख़याली पुलाव पका रहे हैं। न यहाँ पुलाव बन रहा है, न खिचड़ी बन रही है। असल बात ये है कि हक़ाइक़ पर नज़र करके और बहुत सोच समझ कर, मा लहू मा अलैह, सियाक़ सबाक़ सब हम लोग देख कर फिर हम लोगों ने थोड़ा मशवरा आगे बढ़ाया। अगरचे कि बहुत बड़ी तादाद में लोग राब्ता कर रहे हैं और राय दे रहे हैं कि आप आ जाइए, लेकिन चंद वजूहात के सबब मैंने अब तक कोई ऐलान नहीं किया और इसी वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि उजलत में कोई ऐसा कदम उठा लिया जाए जो नुकसानदेह हो। आज आप लोगों ने भी सर्वे किया माशाअल्लाह, अखलाक भाई ने, ज़हूर भाई आपने और आपके साथियों ने, और दोनों तरह की राय आई। मेरे सामने भी दोनों तरह की राय आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ़ा राय आ रही है, दोनों तरह की राय आ रही है। और जो हमारा अहले इल्म का तबक़ा है, उसमें बड़ी तादाद में लोगों की राय ये है कि मैं ना आऊँ। ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। वो इसलिए है कि वो ये ख़याल कर रहे हैं कि जो मैं इल्म की दुनिया में, खानक़ाह की दुनिया में कर सकता हूँ, वो काम ज़्यादा अहम है बनिस्बत इसके। उसकी ज़रूरत का इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि वहाँ और लोग भी जा सकते हैं, लेकिन ये काम आप कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो आप यहीं रहिए। शहर के एमएलए आपसे मुलाकात करने के बाद उनका बयान कर लिया, तो उनके बयान पे आप क्या सोच रहे हैं, कैसा बयान? मैंने मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का बयान सुना, इंटरव्यू सुना। देर रात को आया, मैं फिर फजर के बाद, बल्कि 8 बजे मैं सुन सका। तो अच्छा उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मुअस्सिर इंटरव्यू दिया है, और उसमें जो उन्होंने बातें कही हैं जो अपनी आप बीती बयान की है, वो यहाँ भी बयान करके किया था उन्होंने मेरे सामने, बल्कि और तफसील से बयान किया था। तो मुअस्सिर बातें उन्होंने कही हैं
اور جہاں تک ان کی باتوں کا سوال ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو خلاف واقعہ ہو۔ دو باتوں کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے پوچھ لیا تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دارالاسباب ہے، اور اسباب کے درجے میں جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر میرا الیکشن لڑنا بیوقوفی ہے، یہ خلاصہ ہے ان کی بات کا۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ مفتی صاحب خود الیکشن میں آ رہے تھے، ان کا مقابلہ نہال صاحب سے تھا، شیخ رشید سے تھا، دونوں مجھے ہوئے سیاستدان تھے، ان کا بیک گراؤنڈ تھا، ووٹ بینک تھا، ان کے پاس اسباب تھے، وسائل تھے، سرمایہ تھا۔ اس وقت بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ ایسے لوگوں کے مقابلے میں ایک عالم کا آنا اور ایسے شخص کا جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے بیوقوفی ہے، لوگ یہ کہتے تھے۔ تو اگر ایک بیوقوفی انہوں نے کی ہے تو مجھے بھی اجازت دیں کہ میں بھی ایک بیوقوفی کر لوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات ایک اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ تو فرمایا کہ بدگمانی کے رفع کرنے کے لیے وہ تشریف لائے، اور واقعی یہ قابل تعریف بات ہے۔ البتہ ایک بات آپ لوگوں نے پوچھی کہ وہ ساتھ دیں گے یا نہیں، اس پر انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کے حضرات سے بات چیت کروں گا۔ چونکہ انہوں نے اب ساری باتیں خود کہہ دی، اگر وہ نہ کہتے تو میں بھی یہ بات نہ کہتا، لیکن جب انہوں نے خود ساری باتیں کہی ہیں تو یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہاں یہ بات کہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اور جہاں تک پارٹی کی ان کی بات ہے، جو پارٹی نے خود پیشکش کی ہے ٹکٹ کی، تو پارٹی کی لائن تو متعین ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب پارٹی سے گفتگو کرنے کی کوئی بات تھی۔ وہ ہو سکتا ہے کسی مصلحت سے انہوں نے ایسا فرمایا ہو، لیکن اس وقت ان کی یہ بات تھی، اور پارٹی کی لائن بھی ان کی واضح ہے، اور وہ میڈیا پر آ چکی ہے۔ ڈاکٹر خالد پرویز صاحب کا انٹرویو آپ لوگوں نے خود چلایا ہے کہ ہم ٹکٹ کی پیشکش کر چکے ہیں ان کو۔ تو جب اوپر سے ہوگا جبھی تو ٹکٹ کی پیشکش کی جائے گی، ایسا تو ہے نہیں کہ مقامی طور سے ٹکٹ کی پیشکش کی ہے ان لوگوں نے۔ تو جب پارٹی کی لائن متعین ہے تو اب وہاں مشورے کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت ہے، اور انہوں نے یہاں واضح مجھ سے فرمایا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی مصلحت ہو۔ مصلحت خیش خسرواں دانن، فارسی میں کہتے ہیں کہ اپنی مصلحت بادشاہ خود جانتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی مصلحت ہو۔ ویسے مجموعی اعتبار سے انہوں نے باتیں اچھی کہی ہیں، مؤثر باتیں کہی ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے بہت صاف صاف باتیں کی۔ آصف شیخ رشید سابق ایم ایل اے جو ہے انہوں نے بھی کل بیان دیا، وہ آپ نے سنا ہوگا۔ جی اچھا، اور حمایت آپ کی، لیکن ان کا یہ تھا کہ آپ یعنی سیکولر پارٹی سے ٹکٹ لیں تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے، تو آپ کا کیا؟ شیخ آصف صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ ان کے تعلق کی علامت ہے، اور انہوں نے مجھ سے آ کر بھی کہا کہ اگر آپ امیدواری کرتے ہیں تو ہم لوگ سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور مضبوطی کے ساتھ ساتھ دیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ پہلے بھی کہا تھا، اور کل پرسوں شاید زیادہ مضبوطی سے انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور ان کی طرف سے یہ بات آ چکی ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم لوگ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ان کے تعلق کی بات ہے۔ ویسے اور جو حضرات آئے، مستقیم بھائی، ہاں، سیکولر پارٹی سے مذہبی پارٹی سیکولر نہیں مانتے۔ تو دیکھیے ابھی تو بات یہ ہے کہ میں نے آمادگی ظاہر نہیں کی ہے۔ اگر میں آمادگی ظاہر کروں گا تو پھر میں پارٹی منتخب کروں گا۔ اور کل میں نے ایک بات کہی تھی، کسی کو انٹرویو ہی میں کہا تھا کہ یہ بات جو اصلاً چلی تھی وہ آزاد امیدواری سے چلی تھی۔ میڈیا پر یہ بات کہیں سے چل گئی کہ مجلس سے امیدواری کی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ آزاد امیدواری سے بات چلی تھی۔ اور پھر جب بات زیادہ پھیل گئی اور عوامی دباؤ بنا تو اس میں یہ ہوا کہ مختلف پارٹیوں نے پھر رابطے شروع کیے۔ دوپہر میں 12 بجے انشاءاللہ کل دوپہر
12 بجے میں بھی اور ساتھیوں سے مشورہ کر لیتا ہوں، تو انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھ جائیں گے اور کوئی ایک واضح بات انشاءاللہ کل اعلان کر دی جائے گی۔ مالیگاؤں شہر کے عوام کو ایک اچھا لیڈر کل مل جائے۔ اب آج رات اگر آپ لوگ ذرا طاقت سے دعا مانگیں تو ایسا ہو بھی سکتا ہے، اور میں تو یہ دعا کر رہا ہوں کہ جس میں خیر ہو وہ چیز ظاہر ہو جائے اور اسی پر ہم لوگوں کو عمل کی توفیق ملے۔ اصل میں دیکھیے، ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر قوم و ملت کے مفادات کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر ہمارے اندر خلوص ہوگا تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ ایک بزرگ کہتے تھے، خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا۔ تو اگر ہم خلوص کے ساتھ کوئی کام سوچیں گے، چاہے وہ ہاں ہو یا نہیں ہو، دونوں میں انشاءاللہ خیر ہے۔